ڈاکٹر خلیل الرحمان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ڈین فیکلٹی آف انجینئرنگ سندھ یونیورسٹی۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ ویلکم۔ ڈاکٹر صاحب یہ حاضہ انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی اور گورنمنٹ آف سندھ کی طرف سے جو انڈسٹری اکیڈیمیا برج پروگرام آپ کے یہاں شروع ہو چکا ہے، اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اس کے کیا اثرات آپ محسوس کرتے ہیں؟ یہ جو پروگرام سندھ گورنمنٹ کے انفارمیشن اور سائنس ڈپارٹمنٹ اور حاضہ انسٹیٹیوٹ کے تعاون سے جو سندھ کے تقریباً یونیورسٹیز میں شروع کیا گیا ہے، جس کا ٹارگیٹ ہے کہ 3000 بچوں کو مختلف جو مارکیٹ کی ڈیمانڈ ہے ان کی ٹیکنالوجیز کے حساب سے ان کو ٹریننگ جو ہے مہیا کرنی ہے۔ میرے خیال میں یہ بڑا ٹائملی ایکشن ہے اور ڈیسیشن ہے، کیونکہ جتنی تبدیلی ٹیکنالوجی میں تیزی سے ہو رہی ہے وہ کسی دن چیز میں اب نہیں ہو رہی ہے۔ آپ کے ساتھ موبائل ہے، ہر روز ہر 3-4-6 مہینے میں آپ کے پاس نیا ورژن ہے، اپڈیٹڈ ورژن ہے، تو اس کی وجہ سے جو اپلیکیشن سائٹ ہارڈ ویئر سائٹ پہ اور اپلیکیشن سائٹ پہ بھی جو ہے وہ ریکوائرمنٹ چینج ہوتی رہتی ہیں، نئی ٹیکنالوجیز ایمرج ہو رہی ہیں۔ تو اس پروگرام میں جو ویب انجینئرنگ ہے، موبائل اپلیکیشن ہے اور جو پروگرام ہے، میرے خیال میں اس کی بڑی ضرورت تھی، کیونکہ یونیورسٹیز کے جو کیریکولم ہوتے ہیں وہ اتنے کوئکلی ریویو نہیں ہوتے ہیں، اپڈیٹ نہیں ہوتے ہیں، کم سے کم منیمم 3 سال لگتے ہیں، 5 سال لگتے ہیں۔ HEC کی جو کیریکولم ریویو کمیٹی ہے وہ ہر 4 سال جا کے اپنا کیریکولم ریوائز کرتی ہے، پھر وہ نیچے یونیورسٹیز میں آتا ہے، اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ اس بیچ میں بڑی تبدیلی آ چکی ہوتی ہے، تو یونیورسٹیاں اپنے لیول پہ بھی کام کرتی ہیں کہ جو نئی ٹیکنالوجی آئے اس کے حوالے سے بچوں کو جو ہے وہ ٹریننگ دی جائے، ان کو اویئرنیس دی جائے۔ مگر یہ جو سندھ گورنمنٹ کے انفارمیشن اور حاضہ انسٹیٹیوٹ نے جو کولیبریٹو یہ پروگرام سے کیا، میرے خیال میں اس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا، کیونکہ آج کل پاکستان میں برین ڈرین ایک بڑا ایشو ہے، اسپیسیفکلی ان دی IT فیلڈ۔ ساری دنیا میں جو ہے وہ آن لائن بزنس چل رہے ہیں، ساری دنیا میں جو ہے فری لانسنگ چل رہی ہے، ساری دنیا میں بچے جو ہے وہ گلوبلی کام کر رہے ہیں، تو اسی وجہ سے مارکیٹ میں جو اسکل کے بچے ہیں اس کی بڑی ڈیمانڈ ہے، وہ جو کرنٹ مارکیٹ کی ڈیمانڈ ہے۔ تو یہ پروگرام ہے جو ہے اس نے جو ہے جو گیپ ہے اس کو ریڈیوس کرنے میں میرے خیال میں بڑا اہم رول پلے کرے گا۔ جب یہ مارکیٹ میں جائیں گے انشاءاللہ بچے 6 مہینے کے بعد یا سال کے بعد، تو ان کی ایک بہت اچھی پوزیشن ہوگی۔ جو یہاں انہوں نے لرن کیا ہے اس کو آگے بھی بڑھائیں گے، اس کو آگے بھی پریکٹس میں لائیں گے۔ وہ آگے انسٹیٹیوٹ اور یونیورسٹیز کا کام ہے کہ اس کو فردر وہ کیسے کیری آن کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک وے دے دیا ہے فارورڈ، آپ کو اس کو آگے لے کے چلنا ہے کہ جو ریمیننگ چیزیں رہ گئی ہیں تو وہ بچوں میں وہ اسکلز پیدا کیے جائیں کہ وہ مارکیٹ کی جو ہے ڈیمانڈ جو ہے وہ پوری کر سکیں۔ اچھا سر، دیگر اداروں کے اندر یا دیگر انجینئرنگ کے ڈپارٹمنٹس کے اندر انڈسٹری اکیڈیمیا گیپ کی بہت بات ہوتی ہے، سافٹ ویئر ہاؤسز کے اندر اور سافٹ ویئر انڈسٹری کے اندر کیا حال ہے، اور آپ کی یونیورسٹی اس گیپ کو کم کرنے کے حوالے سے کیا اقدامات ہیں؟ بہت اچھا کوشچن آپ نے کیا ہے۔ ہمارا جو ہے وہ سافٹ ویئر کے حوالے سے ہمارے پاس 3 پروگرام ہیں جو کہ ڈگریاں دیتے ہیں۔ ایک انفارمیشن ٹیکنالوجی، دوسرا سافٹ ویئر انجینئرنگ، ابھی ریسنٹلی ہم نے شروع کیا ہے ڈیٹا سائنسز جس کی فرسٹ ایئر کی بیچ ہے۔ حیدرآباد میں ہماری ایک آرگنائزیشن ہے، حیدرآباد انفارمیشن اینڈ سافٹ ویئر ہاؤسز سوسائٹی، جو کہ کام کر رہی ہے۔ اس میں جو ہے وہ انڈسٹریز، حیدرآباد کے سافٹ ویئر ہاؤسز اور یہاں کی جو مین اسٹریم کی یونیورسٹیاں پبلک یا پرائیویٹ سیکٹر کی، ان کی ایک کولیبریٹو ٹیم ہے جو کہ مختلف وقتوں میں ایک ساتھ بیٹھ کے جو ہے وہ پروگرام شروع کرتی ہے۔ اب تو ہم نے ایسا کر دیا ہے کہ جو ہماری بورڈ آف اسٹڈیز ہے اس میں بھی ان کے سافٹ ویئر ہاؤسز کے جو وہ اچھے سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں ان کے جو ہے وہ ریپرزنٹیٹیوز کو ہم بٹھاتے ہیں ایز اے ایکسپرٹ کر کے کہ بھائی مارکیٹ کی کیا نیڈ ہے، ہم جو کیریکولم ڈیزائن کر رہے ہیں وہ مارکیٹ میں کے نیڈ کے حساب سے ہے یا نہیں ہے۔ آپ کو حیرانی ہوگی کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، حیدرآباد ایک چھوٹا سا شہر ہے مگر حیدرآباد میں ابھی 120 سے زیادہ سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی فگر۔ ابھی ایک نیا جو سافٹ ویئر ہاؤس کھل رہا ہے پیٹ کے نام سے، جو کہ اوریجنلی امریکن ہے، ہی بلانگس ٹو حیدرآباد۔ وہ ایک ہمارا داؤد سینٹر ہے، اس کے پورا فلور اس نے لیا۔ ابھی اس کو 400 بندوں کی ضرورت ہے یوتھ کی، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ان کو نہیں مل رہے ہیں۔ جیسے میں نے کہا نا، بچوں کو انڈیپینڈنٹلی جو کام کرنے کا عادت پڑ گئی ہے، وہ ڈالر کمانے کی جو عادت پڑی، وہ کہتے ہیں کہ جا کے کیوں ہم کسی کے سب آرڈیننٹ بنے۔ 9 to 5 جو ورک ٹرینڈ ہے وہ اب چینج ہو رہا ہے۔
ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ میرا ٹائم, اب وہ کہتا ہے کہ میرا ٹائم نہیں, مائی ٹائم, وائی ناٹ وائی یور ٹائم. تو وہ جو کانسیپٹ ایمرج ہوا نا, اس میں کافی سافٹ ویئر ہاؤسز کو پرابلمس ہو رہے ہیں, اور وی آر ورکنگ ویری کلوزلی. ہم بچوں کو وہاں پر انٹرنشپ کے لیے بھی بھیجتے ہیں, کوئی پیڈ انٹرنشپ دیتا ہے, کوئی ان پیڈ انٹرنشپ دیتا ہے. اور ہم نے گزشتہ تین سال سے یہاں پر یہ کیا ہے, ہمارے سندھ یونیورسٹی میں فیکلٹی آف انجینئرنگ, ہم ہر سال ان کی جاب فیئر کراتے ہیں, جس میں حیدرآباد کے بھی سافٹ ویئر ہاؤسز آتے ہیں اور کراچی کے بھی سافٹ ویئر ہاؤس ہوتے ہیں. ہر سال تقریباً 50-60 کے قریب سافٹ ویئر ہاؤسز اور کمپنی آتی ہے جو کہ بچوں کو ریکروٹمنٹ کر کے جاتی ہیں. اس کے علاوہ بھی سافٹ ویئر ہاؤسز جو ہے وہ ہر 6 ماہ ہمارے پاس آتے ہیں. کمرشل بینکس آتے ہیں. اب تو کافی ہاسپٹلس بھی جو پبلک سیکٹر میں ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں بچے نہیں مل رہی ہیں سافٹ ویئر کے, ہمیں بچے دیں. تو بڑی مارکیٹ ہے. مستقبل دنیا کا سافٹ ویئر سے ہی ریلیٹڈ ہے, آئی ٹی انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہے. حکومت کو کیا مشورہ دیں گے کہ ایسے کیا اقدامات کریں کہ بچے پاکستان میں بھی رکیں اور پاکستان کے لیے زر مبادلہ بھی کمائیں اور یہ سافٹ ویئر ہاؤسز بھی چل پڑیں؟ ایسا کیا انسینٹیو ہونا چاہیے سوسائٹی میں سافٹ ویئر؟ دیکھو, میں اس میں کہوں گا 2 لیئر کی چیزیں ضرورت ہیں. ایک تو جو یونیورسٹیاں اسپیسیفکلی میں پبلک سیکٹر کی بات کروں گا, پبلک سیکٹرس یونیورسٹیز میں اس وقت بھی ریسورسز کی بڑی کمی ہے. یہ جو گورنمنٹ نے لیپ ٹاپ اسکیم شروع کی ہے وہ اچھی ہے, بہتر ہے. میں کہتا ہوں کہ اس کا 10% بھی اگر یونیورسٹیز کو ان پٹ دیتے ہیں, یونیورسٹیز کو کہ ہم آپ کو لیپ ٹاپ دیتے ہیں, آپ کی لیبس کو اکوپ کرتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس ریسورسز موجود ہیں. میری فیکلٹی 40 فیکلٹی میں ہے, 25 آر پی ایچ ڈی اینڈ 20 آر فرام فارن ریٹن پی ایچ ڈی. تو ہم ہیں, ہمارے پاس ابھی ایشو ایک ہے کہ ہمارے پاس ریسورسز, ہیومن ریسورسز موجود ہیں, مگر ٹیکنالوجیکل ریسورسز کی بہت کمی ہے. اب جو ڈالر کی انسرٹینٹی ہے, ایک کمپیوٹر جو پہلے آپ کو 70,000 میں ملتا تھا اب 3 لاکھ روپے میں بھی نہیں مل رہا ہے. پارٹیاں کوٹ ہی نہیں کرتی. لاسٹ ٹائم ہم نے ٹینڈر کرایا کمپیوٹر کا, کوئی بھی پارٹی نہیں ہے کیونکہ انسرٹینٹی ہے. تو گورنمنٹ کو چاہیے جیسے وہ لیپ ٹاپ خود لے رہے ہیں, وہ لیپ ٹاپ یا ڈیسک ٹاپ یونیورسٹیز کو بھی دیں, اسپیسیفکلی پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کو, کہ ان کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ بہتر ہوگا. جیسے ان کا انفراسٹرکچر بہتر, کیونکہ ہمارے پاس غربت ہے, ہر بچہ لیپ ٹاپ خرید نہیں کر سکتا. ہماری لیب کا میں آپ کو ٹائم ٹیبل دکھاؤں, صبح 9 بجے سے لے کر شام 7 بجے تک فل ہوتی ہے. کوئی ایک سلاٹ آدھے گھنٹے کا خالی نہیں ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو جو ہے ٹائم دے سکیں. جو بھی اویلیبل ریسورس ہے اس کی ہم فل یوٹیلائزیشن کرتے ہیں. ایک تو یہ ہو گیا کہ گورنمنٹ کو یہ کرنا چاہیے کہ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز جو ہیں ان کے انفراسٹرکچر کو, آئی ٹی انفراسٹرکچر کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. ان کو بھی دیں, لوگوں کو بھی ٹھیک ہے لیپ ٹاپ دیں, مگر ان کو بھی لیپ ٹاپ دیں. فار ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں, عربی کا بچہ ہے, سندھی کا بچہ, اور لیپ ٹاپ تو سب کے لیے ہے نا. اب وہ اس کو جب لیپ ٹاپ ملے گا, 1-2 استعمال کرے گا, وہ جا کے مارکیٹ میں سیل کر دے گا. اس کا اتنا ریٹرن آف انویسٹمنٹ نہیں ملے گی جتنا ریٹرن آف انویسٹمنٹ آپ یونیورسٹی میں ان کو کرتے. وہ سالوں تک موجود رہے گا, وہ چلتا رہے گا سفر, وہ سالوں تک آپ کو نہیں ملے گا. استعمال کرتی رہیں گی. وہ بچے نے استعمال کیا, کوئی فالٹ آ گیا, اس نے پھینک دیا, کسی نے گیمز کھیلی, کسی نے کیا. پراپر جو جب ہم سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ جو لیپ ٹاپ ہے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں اتنا رول پلے نہیں کرے گا, مگر اتنا 100% ہم انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو اس کا ریٹرن آف انویسٹمنٹ ہمیں 10% ملے گا. یہاں پر جو ہم انویسٹمنٹ کریں گے اس کا ریٹرن آف انویسٹمنٹ ہمیں 100% ملے گا. پہلی تو چیز یہ. دوسری جو چیز ہے کہ گورنمنٹ کو سافٹ ویئر ہاؤسز کے بارے میں اپنی پالیسیز بنانی چاہیے. پرانی وہی پالیسیز دے رہے ہیں جس میں بہت سارے ٹیکس ہیں, ان کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا ہے. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ہمارا ایک ادارہ ہے جو کہ سافٹ ویئر ہاؤسز کو سپورٹ کر رہا ہے, اب کیا کر رہا ہے ان کو سپورٹ 25% صرف رینٹ میں. اٹس نتھنگ. فار ایگزامپل 1 لاکھ کی اس نے اگر کوئی کرایہ دینا ہے تو 25,000 کرایہ دے رہا ہے, وہ بھی 2 سال کے لیے. اس میں اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ تو پراپر پالیسیز کی جاتی ہیں اس کی, کیونکہ وہ ریئلٹی میں جا کے نہیں دیکھتے ہیں پروفیشنل کے ساتھ بیٹھ کے کہ بھائی کیا ان کی ڈیمانڈ ہے, کیا ان کی نیڈ ہے. اسپیسیفلی جو نئے سافٹ ویئر ہاؤسز جو بن رہے ہیں ان کو, یہ جو منسٹری آف آئی ٹی فیڈرل نے ابھی جو انکیوبیشن سینٹرز کا سلسلہ شروع کیا, اس کا بڑا امپیکٹ جا رہا ہے. کیونکہ ہم بھی فائنل ایئر میں جو پروجیکٹ بچوں کو کراتے ہیں, ہم نے ان کو لنک کر دیا. حیدرآباد میں جو منسٹری نے کھولا ہے ہم نے اس کے لیے کوشش کی, تو ہم نے اب کیا کر دیا کہ مائی FIP ٹو مائی اسٹارٹ اپ.
اپنی FIP کو کس طرح اپنے اسٹارٹ اپ میں کنورٹ کرنا ہے، اس کی ٹریننگ دیتے ہیں، پھر وہ بچے وہاں کمپیٹ کرتے ہیں، وہ اسٹارٹ اپ کر رہے ہیں، وہاں پر فیسلٹیز وہ دے رہے ہیں. اب جہاں سے وہ اسٹارٹ اپ ایز اے ٹرینڈ ہو کے جب انکیوبیشن سے نکلے گا، جب انٹرپرینور بنے گا، تو اس کے لیے باہر کیا ہے، وہ کچھ نہیں ہے. ان سے پوچھو کہ بھائی ہاؤ یو ول سپورٹ دیم، وہاں بیٹھتے ہیں، ان کو کوئی فائنینشیل سپورٹ نہیں ہے، صرف وہ ان کو ایک فیسلٹی مل رہی ہے بیٹھنے کی، پیسے خود ان کو ارینج کرنے، لون ان کو خود ارینج کرنے. تو اسٹارٹ اپ جو ہے، جو انٹرپرینور کی طرف کنورٹ ہو رہا ہے، اس کو جو ہے نا انیشیلی گورنمنٹ کو کچھ دینی چاہیے، اس کی پراپر ایولیوشن کریں، مانیٹرنگ کریں، سسٹم بنائیں کہ ریئل ٹائم پہ وہ جو ہے وہ انویسٹمنٹ جائے. تو میرے خیال میں اس سے سافٹ ویئر انڈسٹری کو بڑا فائدہ ہوگا. آپ نے اپنے بچوں سے بھی بات کی ہوگی، ان کا کیا انپٹ ہے کہ وہ ان کو یہ پروگرام کیسا لگا، اور آگے آپ حاضہ والوں کو کیا مشورہ دیں گے کہ کیا بچوں کی تعداد کو بڑھایا جائے، یا اس کی کیا اس میں امپرومنٹ کی کیا ہے؟ جو فرسٹ ہم نے جو چیز سفر کی ہے اس میں، وہ ہے ٹائمنگ کا مسئلہ. یہاں پر یہ جو پروگرام شروع ہوا ہے، اس وقت ہمارے پاس ایگزامز شروع ہو گئے، تو بچے کا کیریئر ایگزام ہے، اس کی اسائنمنٹ ہے، یہ اس کے لیے سیکنڈری چیز بن گئی ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ ان کو یونیورسٹی کے ساتھ کولابریٹ کر کے ان کے سیشن کے ساتھ لنک کرنا چاہیے. جیسے میجارٹی آف یونیورسٹیز میں جو اکیڈمک پروگرام شروع ہوتے ہیں، ایئر شروع ہوتا ہے وہ تقریباً جنوری یا سپٹمبر یا اکتوبر میں شروع ہوتا ہے. تو اس اکیڈمک سے لنک کریں. پہلے ان کا ویژن بھی یہی تھا کہ جو فار ایگزامپل ویب انجینئرنگ آپ کے پاس ہے، اگر آپ اس ویب انجینئرنگ کے کانٹیکٹ کو اپنے کورس کے ساتھ لنک کریں تو وہ ایز اے کورس کر کے پڑھائیں گے، مگر وہ جو باہر کے انڈسٹریز کے ٹرینڈ بندے ہوں گے وہ پڑھائیں گے، جن کو مارکیٹ کی پتہ ہے، جن کو. تو پہلی تو یہ ہے تو اس کو لنک کرنا چاہیے. کیریکولم ہو کے بچے بہت اس سے مطمئن ہیں، مگر وہ پراپر ٹائم نہیں دے سکے ہمارے پاس. پھر بھی ہم ان کو لے کے آ رہے ہیں، چل رہا ہے. تو پہلے تو ان کو حاضہ کو، گورنمنٹ کو اور یونیورسٹیز کو جو ہے وہ بیٹھ کے جو ہے نا اس کا فریم، اور یہ کنٹینیوس چلنا چاہیے. یہ نہیں کہ ایک یہ ٹریننگ کرائی بس ہمیں 3,000 بچے 3,000 نہیں ملیں گے. میں کہتا ہوں سافٹ ویئر انڈسٹری کو اس میں سے 25% مل جائے تو وہ غنیمت ہے. وہ خود جا کے اپنا، کیونکہ کوئی انڈرٹیکنگ نہیں ہے، کوئی MOU نہیں ہے، کوئی چیز ہے تو نہیں نا بچوں کے ساتھ. دے آر فری، اس نے لرن کیا ہے، وہ مارکیٹ میں اس کو زیادہ مل رہا ہے. سافٹ ویئر ہاؤس نئے بچے کو زیادہ سے زیادہ 40,000 دیتا ہے. آگے اس کی جب اسکل بڑھ گئے تو اس کو 1,00,000 روپے دیکھتے کا. وہاں پر بچہ اپنے اون بزنس کے اوپر، فری لانسنگ کے اوپر 5 لاکھ روپیہ سال میں کما رہا ہے. وہ جو دیکھا ہے وہ اس کی اپنی ٹائم کی نیڈ کے حساب سے. تو اس کو تھوڑا جو ہے نا ریویو کی ضرورت. ایک تو یہ ہے کہ ٹائم جو ہے یونیورسٹیز کے ساتھ مل کے بیٹھ کے ان کے جو اکیڈمک پروگرام ہیں ان کے ساتھ. دوسری جو ہے یہ کنٹینیوسلی چلنی چاہیے چیز. تو پھر جا کے آپ کو 1 اٹیمپٹ میں آپ کو رزلٹ نہیں ملیں گے. جب ملٹیپل اٹیمپٹ کریں گے پھر جا کے آپ کو 4-5 سال میں انڈسٹری کو بھی فائدہ ہوگا. سر تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ.